اس ویڈیو کو دیکھ کر یقین جانیے مجھے دو باتیں بڑی شدت کے ساتھ یاد آ رہی ہیں۔ نمبر ایک، اصحاب کہف کا وہ کتا مجھے یاد آ گیا۔ اصحاب کہف کے چند ایک نوجوان جب وقت کے بادشاہ کی ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر اور معاشرے کی برائیوں اور فحاشیوں اور عریانی سے تنگ آ کر انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، تو کتا ان کی محافظت کے لیے، ان کی چوکیداری کے لیے اور ان کی سیکورٹی کے لیے آن پہنچا۔ تو کسی نے اس کتے سے پوچھا کہ تیرا یہاں پر کیا کام، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو کتے نے بڑا عجیب جواب دیا بزبان حال، جس کو شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں نقل کیا ہے کہ کتے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، تے نیکاں دے لڑ لگیاں سیاں میں جنت وچ وڑ جاواں۔ میں ان لوگوں کی محافظت اس لیے کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی سیکورٹی کے فرائض اس لیے سر انجام دے رہا ہوں، اور میں ان کی محافظت، ان نوجوانوں کی محافظت اس لیے کر رہا ہوں، ان کی چوکیداری میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ ان کی صحبت کی برکت سے، ان کی محافظت کی برکت سے اور ان کی چوکیداری کی برکت سے اور ان کے دفاع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی قیامت کے دن شاید جنت میں داخلہ عطا فرما دیں اور مجھے بھی ان کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں۔ تو یقیناً مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ کل روز محشر اللہ تبارک و تعالی جہاں اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، جنت کا ٹکٹ عطا فرمائیں گے، تو وہاں اس اصحاب کہف کے کتے کو بھی انسانی شکل، انسانی جسم، انسانی وجود عطا فرما کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیو، اگر آج ہم غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علاوہ کسی اور قوم سے بھی یہ کام لے سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فاسقوں اور فاجروں اور کسی اور قوم سے، کسی اور قوم اور مذہب والوں سے اللہ تبارک و تعالی یہ کام لے لیں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ بھی، دوسری بات جو مجھے یاد آئی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر، کہ وہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے ذہن میں مستحضر ہونی چاہیے، جو کہ بخاری شریف کی روایت ہے، جلد 2 صفحہ 80 کے اوپر کی روایت موجود ہے۔ باب غزوۃ خیبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جلد 2 صفحہ 534 پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لیؤید الدین بالرجل الفاجر، کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی محافظت کا فریضہ فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ دین اسلام کے دفاع کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کبھی فاسق اور فاجر لوگوں سے بھی لے لیتے ہیں۔ تو ہم مسلمان، کلمہ گو مسلمان، اگر اہل غزہ کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریجیکٹ فرما کر، مسترد فرما کر، اللہ تبارک و تعالی میں محروم فرما کر کسی اور قوم سے، کہ فاسق اور فاجر لوگوں سے بھی یہ کام لے سکتے ہیں، یہ فریضہ ان سے لے سکتے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان ہم سے جتنا ہو سکے اہل غزہ کی ہم مدد کریں، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ اگر جانی تعاون کر سکتے ہیں تو جانوں کے نذرانے پیش کریں، اگر مالی تعاون پیش کر سکتے ہیں تو مال و دولت ان پر نچھاور کر دیں، اور اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے حق میں ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ دعا تو کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، اور سب سے اہم ترین کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ تو دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات تو خیر 100% غلط ہے کہ بائیکاٹ کرنے سے کوئی نتائج نہیں برآمد ہوگے، بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بات تو 100% غلط ہے، کیونکہ اس کا بڑا گہرے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ سے اسرائیل کی جو معیشت ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ان کا مالی نقصان ہوتا ہے، اور معیشت کے اعتبار سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم صرف اور صرف بائیکاٹ کے مکلف ہیں، نتائج کے مکلف نہیں ہیں۔ نتائج کیا برآمد ہوں گے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ وہی بات جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل کی کال کوٹری میں ڈالا گیا
اور انہیں جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، تو پھر وہ روزانہ کی ہر جمعے کو وہ تیار ہو کر غسل کر کے کپڑے پہن کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر وہ جیل کے مین گیٹ کے اوپر پہنچ جاتے تھے۔ تو جیلر ان سے کہتا کہ آپ کو جب پتہ بھی ہے کہ ہم آپ کو جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیں گے اور جمعے کی نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں، تو پھر آپ ہر جمعے کو کیوں تیار ہو کر آ جاتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا اور خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ میرے بس میں اور میری استطاعت اور میری تو طاقت و قوت اتنی تھی کہ میں تیار ہو کر کپڑے پہن کر مکمل تیاری کے ساتھ گیٹ تک آ جاؤں۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، تم اگر مجھے جمعے کی نماز پڑھنے دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنے دو گے تو میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا نا، میں تو اپنے فرض کا مکلف تھا اور میں اپنی استطاعت کا مکلف تھا اور میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی کوشش اور سعی کر لی۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا جو بائیکاٹ ہے وہ جاری و ساری رکھیں، اور ہر ایک مسلمان کو، تمام کے تمام مسلمانوں کو متفقہ طور پر یہ سوشل بائیکاٹ کرنا ہوگا اسرائیلی مصنوعات سے، تب جا کے اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اور اگر ہم یہ دو کام بھی نہ کر سکیں، یعنی دعا بھی نہ کر سکیں اور اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ بھی نہ کر سکیں، تو یہ ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہوگی اور ہماری بہت بڑی محرومی۔